اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین۔ ہماری گفتگو پیغمبر اکرم کی نصیحتوں کے بارے میں چل رہی ہے جو انہوں نے جناب ابوذر غفاری رحمۃ اللہ علیہ کو فرمائی ہیں۔ آج بات یہاں ہوگی کہ انسان جب کسی زمین پر سجدہ کرتا ہے تو وہ زمین روز محشر قیامت کے دن گواہی دے گی کہ اس نے میرے اوپر سجدہ کیا تھا، یعنی انسان کے اعمال کی گواہی جو ہے زمین بھی دے گی۔ یا بادر ما من رجل یجعل جبہتہ فی بقعۃ من بقاع الارض الا شہدت لہ بها یوم القیامہ۔ اے ابوذر، جو شخص بھی اپنی پیشانی کو زمین کے کسی مقام پر رکھتا ہے تو وہ جگہ، وہ مقام قیامت کے دن اس کے لیے گواہی دے گی۔ جہاں پر وہ سجدہ کیا ہے، اس نے اپنی پیشانی کو رکھا ہے سجدے میں، وہ زمین اس کے لیے قیامت میں گواہی دے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین بھی شعور رکھتی ہے، زمین باشعور ہے، اسی لیے گواہی دے گی قیامت میں۔ اس سے پہلے قرآن مجید کی اس آیت کو پیش کیا تھا کہ ہاتھ اور پیر، اعضاء و جوارے گواہی دیں گے۔ روایتوں میں یہ ہے اور پیغمبر کی وصیت میں بھی ہے کہ یہ زمین بھی جو ہے وہ گواہی دے گی قیامت میں، اور وہ منزل، وہ مقام بھی گواہی دے گی کہ جہاں پر کوئی قوم آ کے اتری ہو اور اترنے کے بعد جب وہ سرزمین صبح میں داخل ہوتی ہے تو صبح کے وقت وہ زمین اس قوم پر یا درود بھیجتی ہے یا لعنت بھیجتی ہے۔ یعنی ایک قوم ہے، کسی ایک منزل پر جا کے اتری ہے اور وہاں پہ لوگ ہیں، پھر وہاں سے ہجرت کر گئے، تو اب وہاں پر وہ زمین جو ہے ان افراد پر جو وہاں پر آئے ہوئے ہیں ان کے اوپر یہ لعنت بھیجتی ہے یہ زمین، یا یہ زمین ان پر درود بھیجتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عمل خیر انجام دے رہے ہیں اس سرزمین پر، اگر وہاں نیک عمل کر رہے ہیں تو یہ زمین ان کے اوپر درود بھیجتی ہے، اور اگر خدا نہ کردہ کوئی برا کام انجام دیا جائے اس سرزمین پر، گناہ انجام دیا جائے، اللہ کی نافرمانی کیا جائے، تو وہی زمین جو ہے اس قوم پہ لعنت بھیجتی ہے۔ تو کتنی باشعور ہے یہ زمین کہ جو زمین یہ درک کر رہی ہے کہ یہ عمل کیا کر رہا ہے، اسی مناسبت سے اس پر یا درود ہو بھیجتی ہے وہ زمین یا لعنت بھیجتی ہے۔ اتنی باشعور ہے زمین، اور یہ اللہ کی تسبیح و تحلیل میں یہ زمین مصروف ہے۔ کائنات کا ہر ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، یہ سب باشعور ہیں، یہ تسبیح کر رہے ہیں یہ سب۔ لہذا انسان معمولی نہ سمجھے اس دھرتی کو، اس زمین کو جس پہ وہ چل رہا ہے، یہ سب اس کے اعمال کی گواہی دیں گے یہ زمین۔ لہذا اگر انسان صرف اتنا غور و فکر کر لے کہ جس زمین پر ہم ہیں یہ ہمارے اعمال کی گواہی دیں گی، یا یہ زمین جہاں پہ ہم اتر رہے ہیں یا تو ہم پر لعنت بھیجتی ہے یا ہم پر درود بھیجتی ہے، تو یقین جانیے کہ انسان صرف زمین کی وجہ سے کہ یہ ہمارے اعمال پہ حاضر و ناظر ہے، انسان گناہوں سے پرہیز کرے گا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں یا ابا ذر ان اللہ جل ثناؤہ
لما خلق الارض وخلق ما فيها من الارض شجرۃ یاتیها بنو آدم الا اصابوا منها منفعة فلم تزل الارض والشجر كذلك حتى تتكلم فجرة بني آدم بالكلمة العظيمة قولهم اتخذ الله ولدا فلما قالوها اقشعرت الارض وذهبت منفعة الاشجار. کہتے ہیں اے ابو ذر، خداوند عالم نے جب زمین اور اس زمین میں درخت کو پیدا کیا تو ان سب درختوں سے بنی آدم فائدہ اٹھاتے تھے. یعنی اللہ نے زمین پیدا کیا اور زمین پر چاروں طرف درخت کو پیدا کیا. جب درختوں کو پیدا کیا تو یہ درخت جو ہے لوگوں کو فائدہ پہنچاتے تھے، لوگوں کو پھل دیتے تھے، لوگوں کو میوے دیتے تھے. اسی طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ فرزندان آدم نے، بنی آدم نے، آدم کی اولاد نے کلمہ کفر زبان پر جاری کیا. کلمہ کفر یہ تھا کہ انہوں نے پروردگار کے لیے فرزند قرار دیا کہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کے فرزند ہیں. تو جب یہ جملہ کفر جو ہے زبان پر جاری کیا تو زمین لرزنے لگی اور بعض درختوں کی منفعت ختم ہو گئی. یعنی بعض درختوں میں جو میوے وغیرہ ہوتے تھے پروردگار نے سزا میں یہ جو ہے منفعت کو اٹھا لیا. بنی آدم نے جو ہے زبان پر کلمہ کفر جاری کیا کہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ فرزند رکھتا ہے. یہ زبان پہ جاری کیا. جب یہ جاری کیا تو اللہ نے بعض درختوں کے پھل کو اٹھا لیا. اب ان درختوں میں پھل نہیں لگتے ہیں، میوے نہیں لگتے. بعض درختوں سے اس طریقے سے جو ہے پھلوں کو اٹھا لیا. تو اس طریقے سے جب انہوں نے کیا تو اللہ نے اس کے رد عمل میں یہ کام کیا. اب بات یہ ہے کہ وہ کون تھے کہ جنہوں نے اللہ کا بیٹا تسلیم کر لیا. کہتے ہیں وہ عیسائی تھے. عیسائیوں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا فرزند قرار دے دیا. یہ اللہ کا بیٹا ہے. یہ کلمہ کفر زبان پر جاری کیا کہ اللہ فرزند رکھتا ہے. قرآن مجید میں اس کے سلسلے میں متعدد آیتیں ہیں. سورہ مبارکہ مریم آیت نمبر 88 سے لے کر 93 تک اسی حوالے سے آیتیں ہیں. وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ. کہتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنایا ہوا ہے. جناب عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنایا ہے. یقیناً تم بری بات کہتے ہو. لقد جئتم شیئا ادا، یہ تم بری بات کہتے ہو. قریب ہے کہ اس گفتگو سے آسمان پھٹ جائے. وَيَنشَقُّ الْأَرْضُ، اور زمین شگافتہ ہو جائے. آپ غور فرما رہے ہیں کہ پروردگار اس بات سے اتنا ناراض ہے. یعنی جو اللہ کا بیٹا وہ لوگ قرار دے رہے ہیں کہ قرآن میں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جملہ جو انہوں نے کہا یہ بری بات وہ لوگ کہہ رہے ہیں. قریب ہے کہ اس سے آسمان جو ہے وہ پھٹ جائے اور زمین شگافتہ ہو جائے اور پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں. مسلسل یہ آیتیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ اللہ تعالی کے فرزند کے قائل ہو گئے ہیں، جبکہ رحمان کی اللہ کی شان نہیں ہے. آپ مسلسل ان آیتوں کو آپ دیکھیے. بلکہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب پروردگار، سب رحمان کے بندے ہیں. اللہ نے جو کچھ زمینوں میں پیدا کیا ہے وہ سب اللہ کے بندے ہیں.
آسمانوں میں زمینوں میں. بس ایک جواب تو عیسائیوں کا یہی ہو گیا کہ ان لوگوں نے کہا کہ اللہ جو ہے وہ فرزند رکھتا ہے. جناب عیسیٰ علیہ السلام فرزند ہیں. قرآن مجید نے اس واقعے کو نقل کیا ہے ان کے قول کو. اس کے بعد اللہ نے آخر میں یہ کہا ہے کہ اللہ تعالی نے جو کچھ زمین و آسمان میں پیدا کیا سب اس کے بندے ہیں. اس آیت کے ذریعے سے ان کے قول کی نفی کر دیا کہ جو وہ لوگ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تسلیم کرتے تھے, اللہ نے اس کے ذریعے سے ان کے قول کو باطل قرار دیا. دوسری سورہ توحید میں پروردگار فرماتا لم یلد ولم یولد, نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے اور وہ نہ کسی کا بیٹا ہے. غور فرما رہے ہیں, یہ دوسری سورہ توحید کی آیتیں. اس میں جو ہے یہ سورہ توحید ہے ہی اسی لیے اللہ کی وحدانیت, اللہ کا نہ کوئی بیٹا ہے نہ کوئی باپ ہے, یہ سب جو ہے وہاں پہ ہے. تو یہ 2-3 آیتوں کے ذریعے سے پروردگار نے ان کے قول کی نفی کر دیا. یعنی جواب ہوگی اگر ان آیتوں کو پڑھے تو اس کا جواب بھی خود اس مسلسل جو آیتیں ہیں 83 سے 93 تک, اس میں جو 88 سے 93 تک, اس ساری آیتوں میں ان کے قول کو نقل کیا گیا اور آخر میں ان کا جواب بھی ہے. پھر سورہ توحید میں جواب ہے. اگر انسان چاہے تو قرآن ہی کے ذریعے سے ہدایت کر سکتا ہے. تنہا قرآن مجید ہو اور انسان چاہے ہدایت دینا تو اس کے ذریعے سے ہدایت دے سکتا ہے. لہذا ان لوگوں نے کلمہ کفر جاری کیا زبان پر, پروردگار نے منفعت کو اٹھا دیا. درختوں سے جو ہے میوے پھل وغیرہ جو اس سے فائدہ ہوتا تھا اس کو ختم کر دیا ایک کلمہ کفر کے ذریعے. یا ابا ذر ان الارض لتبغي على المؤمن اذا مات 40 صباحا. اے ابو ذر, جب کوئی بندے مومن دنیا سے کوچ کر جاتا ہے, دنیا سے رحلت کر جاتا ہے, دنیا سے انتقال کر جاتا ہے, تو زمین 40 دن تک اس پہ گریا کرتی ہے. یہ ہے مومن کی شان. کوئی بھی بندے مومن جب اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو یہ زمین 40 دن تک اس پر آنسو بہاتی ہے, 40 دن تک گریا کرتی ہے. یہ ہے مومن کی شان. آپ غور فرمائیں کہ زمین میں کتنا شعور ہے. آپ دیکھیں وہاں عمل کی گواہی اس کو حص کر رہی ہے زمین. قیامت میں عمل کی گواہی, آپ کی عبادت کی گواہی, آپ کے سجدے کی گواہی, وہ قوم جو اترتی ہے اس کے سینے پر صبح کے وقت, یا اس پر لعنت یہ زمین کرتی ہے یا درود بھیجتی ہے. تیسرے پھر یہاں کا زمین روتی ہے. دیکھ رہے کتنے حص موجود ہیں زمین کے اندر. یہ حص کرتی ہے ساری چیزوں کو زمین. لہذا زمین جو ہے وہ اور تسبیح کرتی ہے. سورہ جمعہ میں یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں, سب اللہ کی تسبیح. یہ درخت, یہ زمین, یہ آسمان, ساری چیزیں اللہ کی تسبیح میں مصروف ہیں. ہم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں یا بادر ما من صباح ولا رواح الا وبقاء الارض تنادي بعضها بعضا یا جار هل مر بك ذاكر لله تعالى او عبد بدأ جبهته عليك ساجدا لله ومن قائلة لا ومن قائلة نعم فإذا قال نعم اهتزت وانشرحت بترى ان لها الفضل على جارتها. کہتے ہیں ابو ذر, ہر صبح و شام زمین کے ٹکڑے ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں, زمین کے حصے ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں. کیا آواز دیتے ہیں؟ آواز اس طریقے سے دیتے ہیں کہ گویا وہ زمین جو اس کے ہمسائے میں ہے, ایک زمین کا ٹکڑا دوسرے حصے سے یہ پوچھتی ہے. کیا پوچھتی ہے وہ زمین کہ آیا کوئی بندہ تمہارے سینے سے ایسا گزرا کہ جو ذکر الہی کرتا ہوا گیا؟
یعنی ایک ٹکڑا زمین کا دوسرے ٹکڑے سے پوچھتا ہے کہ آیا کوئی ایسا شخص تمہارے سینے سے گزرا جو اللہ کا ذکر کرتا ہوا گیا، یا کوئی شخص تمہارے اوپر ایسا آیا کہ جس نے سجدہ کیا تمہارے اوپر؟ تو کچھ حصے کہتے ہیں کہ ہاں ہمارے اوپر ایسا شخص گزرا جو ذکر الہی کرتا ہوا گیا، یا ہماری زمین پر جو ہے ایسا شخص آیا جس نے سجدہ کیا۔ تو کچھ زمینیں اس طریقے سے جواب دیتی ہے کہ ہاں ایسا شخص گزرا ہے، اور کچھ زمینیں کہتی ہیں نہیں، نہ کوئی ذکر کرنے والا میرے اوپر سے گزرا اور نہ کسی نے میرے اوپر سجدہ کیا۔ تو دونوں قسم کی باتیں ہیں۔ تو اب وہ حصہ کہ جس کے اوپر سے ایسا شخص گزرا جو ذکر الہی کرتا ہوا گیا، تو وہ زمین جو ہے لرزتی ہے اور خوش ہوتی ہے، وہ زمین خوش ہونے لگتی ہے۔ جب پوچھا جاتا ہے، پوچھ لیا تو ظاہر سی بات ہے وہ خوشی کا اظہار کر رہی ہے، وہ زمین کا وہ حصہ وہ خوشی کا اظہار کر رہا ہے کہ بھائی میرے اوپر سے ایسا شخص گزرا ہے۔ لیکن جو یقیناً جس کے اوپر ذکر الہ نہیں ہوا ہے، اب وہ افتخار نہیں کر سکتی زمین۔ تو یقیناً جس کے اوپر ذکر الہی ہوتا ہے وہ زمین محسوس کرتی ہے اس چیز کو۔ دیکھیے مسلسل اسی حوالے سے گفتگو ہے کہ زمین یہ ساری چیزوں کو محسوس کرتی ہے۔ لہذا اس زمین کے حصے کو جس پر ذکر رب ہوا، جس پر سجدہ ہوا، یہ زمین جو ہے اس کے اوپر فخر کرتی ہے، مباحات کرتی ہے، یہ زمین خوش ہوتی ہے، اور اسے اس کے پڑوسی پہ فضیلت بھی دی گئی ہے۔ ظاہر سی بات ہے جس کے اوپر ذکر الہی ہوا ہے اس زمین کو اس زمین کے اوپر فضیلت دی جاتی ہے۔ تو جب جس کے اوپر ذکر رب ہوا ہے، جس زمین کے حصے پر، جب زمین کے اس حصے کو دوسرے حصے پر فضیلت ہے، تو یقیناً جو انسان ذکر رب کرتا ہے اس انسان پر فضیلت ہے کہ جو ذکر رب نہیں کرتا۔ اس انسان پہ فضیلت ہے کہ ایک شخص جو ہے سجدہ الہی نہیں کرتا لیکن یہ شخص سجدہ الہی کر رہا ہو۔ جب زمین جس پہ وہ ذکر کر رہا ہو، جب اس زمین پر فضیلت ہے، تو اس شخص کو فضیلت نہیں ہوگی دوسرے شخص پر جو ذکر رب نہ کر رہا ہو؟ یقیناً اگر یہ ساری چیزیں مد نظر رکھے انسان، تو یقین جانیے کہ وہ انسان کبھی بھی جو ہے روئے زمین پر اللہ کی نافرمانی، اللہ کی معصیت نہیں کرے گا، اس لیے کہ وہ محسوس کرے گا کہ زمین ہمارے اوپر نازل ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں یا عباد اذا کان العبد فی ارض قی کفر فتوضأ او تیمم ثم اذن وقام امر اللہ عز وجل الملائکہ فصفوا خلفہ صفا لا یرا طرفاہ۔ کہتے ہیں اس کی بحث گزر چکی ہے۔ اے ابا ذر، جب بندہ کسی صحرائے بے آب و گیاہ پر نماز پڑھتا ہے، یعنی ایسے صحرا میں جہاں نہ پانی ہو نہ کچھ ہو، صحرائے بے آب و گیاہ میں نماز پڑھے، کیسے؟ پہلے وضو کرے، یا وضو نہ ہو، پانی وہاں پہ موجود نہ ہو وضو کے لیے، پانی تیمم کرے، وضو یا تیمم کرنے کے بعد اذان دے، پھر اقامت کہے، تو اللہ تعالی امر کرتا ہے ملائکہ کو، اے ملائکہ اس کے پیچھے سب باندھو اور نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اور اتنی طولانی یہ صفیں ہو جائیں گی کہ لا یرا طرفا، ایسی سب باندھو، اتنے زیادہ لوگ کھڑے ہو جاؤ کہ دونوں طرف کے لوگ معلوم نہ ہو کہ یہ کہاں تک صف ہے۔ جب صحرا میں ایسی نماز جو ہے اللہ کا یہ بندہ بجا لاتا ہے، تو ملائکہ کو حکم دیتا ہے پروردگار اس کے پیچھے اتنی طولانی جو ہے سب کھڑی کرو کہ دونوں جو ہے سرا اس کا معلوم نہ ہو کہ کہاں۔ یہ ہے اس کے پیچھے جو اذان۔ تو اس سے دو بات عرض کیا تھا کہ وہاں پر اخلاص اور اذان و اقامت کی فضیلت کو بیان کر دیا گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب بھی اذان و اقامت کہتا ہے تو اس کی ایک فضیلت ہے،
उन पर जो बगैर अज़ान व इक़ामत के नमाज पढ़ते हैं। लिहाजा इंसान को याद रखना चाहिए कि जब भी वो नमाज पढ़े तो अज़ान व इक़ामत कहते हुए पढ़े, ताकि अल्लाह का सवाब जो है उसके शामिल हाल हो। आप गौर फरमा रहे हैं कि ये अबू दर जो अज़ान व इक़ामत के साथ नमाज इस तरीके से पढ़ता है सहरा में, उसके पीछे जो है इस तरीके से मलाइका सब बस्ता होते हैं, खड़े होते हैं। यरकाऊना, वो लोग रुकू करते हैं जब ये रुकू करता है, वो सजदे में जाते हैं जब ये सजदा करता है, यानी गोया ये इमाम जमात बन जाता है। इस तरीके से ये अल्लाह का बंदा उस सहराए बेआबो गया में नमाज पढ़ रहा होता है। वयुअम्मिनून अला दुआइही, और जब ये दुआ करता है तो फरिश्ते जो पीछे हैं वो सब आमीन कहते हैं। अब बताइए, फरिश्ते मासूम जब दुआ पे आमीन कहेंगे तो यकीनन उनकी दुआएं जो है मुस्तजाब होंगी, कबूल होंगी। इसलिए फरिश्ते जो है, लिहाजा ये सारी चीज़ें याद रखना चाहिए कि इंसान को अज़ान व इक़ामत के ज़रिए से नमाज पढ़ना चाहिए। उसके बाद फरमाते हैं या बादर मन लम अकाम वलम युअद्दिन लम युसल्लि माहु इल्ला मलकाहु। इसका मतलब ये कि इससे पहले इसकी तरफ इशारा हो चुका था कि अगर सहरा में कोई नमाज पढ़ता है तो फरिश्ते आते हैं, उसके पीछे नमाज पढ़ते हैं और दूसरे दिन तक उसके लिए जो इस्तग़फ़ार करते रहते हैं। आज ये है कि सहराए बेआबो गया हमें, अगर वो अज़ान व इक़ामत, यानी अज़ान व इक़ामत के फज़ल को आज बयान किया जा रहा है इसमें। अगर कोई शख्स अज़ान व इक़ामत के ज़रिए से नमाज उस सहरा में पढ़ रहा है तो परवरदिगार एक तूलानी सब मलाइका की लगा देता है कि दोनों सरा नज़र नहीं आता। लेकिन अगर कोई शख्स बगैर अज़ान व इक़ामत के नमाज पढ़ता है तो अब यहाँ पे कोई मलक उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ता है, सिवाय उन दोनों फरिश्तों के जो उसके नामे आमाल को सबसे अवसर से करते रहते हैं। दो फरिश्ते जो उसके नामे आमाल को लिखते हैं, बस वही दो फरिश्ते उसके पीछे नमाज पढ़ते हैं। अब फलसफा समझ में आया कि अज़ान व इक़ामत क्यों कहते हैं, इसलिए ताकि सवाब इतना ज़्यादा हो जाए कि इतने मलाइका उसके पीछे आके नमाज पढ़ें। लेकिन अगर अज़ान व इक़ामत नहीं है तो बस वही दो मलक, वही दो फरिश्ते जो उसके साथ साथ चलते हैं, उसके नामे अमाल को लिखते रहते हैं, वह यही दोनों उसके पीछे नमाज पढ़ते हैं। या अबा ज़र, अब यहाँ ज़रा सा जवानों के सिलसिले में गुफ्तगू है कि चूँकि जवानी के लम्हात बहुत अहम होते हैं और बहुत पुरमाना होते हैं, बहुत जवानी पुरबरकत होती है। पैगम्बर अकरम जनाब अबू ज़र गफ़ारी रहमतुल्लाह अलैह से फरमाते हैं या अबा ज़र मा मिन शाबिन यदउ लिल्लाहि अद्दुनिया वल्लहवहा। ए अबू ज़र, जो जवान अल्लाह के लिए दुनिया और उसके लहे लहव को तर्क कर देता है, दुनिया लहो लहब की जगह है, कुरान मजीद में मुसलसल आयतें आई हैं। अगर कोई जवान दुनिया और दुनिया में जो कुछ लहव लहब है वो सब छोड़ दे, वह रमा शबाबहु फी ताअतिल्लाह, और क्या करे, और अपनी जवानी को इताअते इलाही करते हुए पीरी तक पहुंचा दे, यानी जवानी को अपने बुढ़ापे से मिला दे अल्लाह की इताअत करते हुए, तो खुदावंद आलम ऐसे जवान को 70 सिद्दीकों का सवाब अता करेगा। जवान अगर सारे दुनिया के लहव लहब को छोड़ दे, दुनिया में सारी ये जो एक तमाशा है, एक लहव लहब है दुनिया, अगर ये सबको जवान छोड़कर अल्लाह की इताअत और इबादत में मशगूल होता है और इसी आलम में आलम जवानी से इताअत करते हुए पीरी तक पहुंच जाता है, तो परवरदिगार उसे 70 सिद्दीकों का सवाब इनायत करता है। सिद्दीक कहते किसे हैं? कहते हैं सिद्दीक वो है जो बहुत ज़्यादा सच्चा हो, अपने अमल के लिहाज से, अपने किरदार और कैरेक्टर के लिहाज से, अपने गुफ्तार के ज़रिए से ऐसा कोई सच्चा ना हो। ये से गए मुबालिगा है, मुबालिगा कहते हैं सिद्क में, ये मुबालिगा है
صدق میں مبالغے کا مطلب جو بہت زیادہ سچا ہو اسے کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں کچھ انبیاء الہی ایسے ہیں جن کو صدیق کہا گیا ہے۔ اب مرتبہ سمجھ میں آیا کہ کس کو صدیق کہا جاتا ہے؟ جب جوان اطاعت الہی کرتے ہوئے پیری تک پہنچتا ہے تو 70 صدیق کا ثواب اسے عنایت کیا جائے گا۔ اب قرآن میں دیکھیے مسلسل سورہ مریم میں کئی آیتیں ایسی ہیں کہ جس میں ذکر کیا گیا ہے کہ بعض انبیاء الہی کو قرآن نے صدیق کہا ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کتاب میں اور قرآن میں ذکر ہے کہ جناب ادریس علیہ السلام سچے نبی تھے، صدیق نبی تھے۔ تو کس کو قرآن نے صدیق کہا؟ جناب ادریس نبی کو۔ اس کے بعد ایک مقام پہ اور آیا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ، کتاب میں یہ بات ذکر ہے اسماعیل إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، جناب اسماعیل علیہ السلام صدیق ہیں۔ جناب ادریس کے لیے ذکر ہے، جناب اسماعیل علیہ السلام کے لیے ہے، اور اس کے بعد اسی سورے میں ایک مقام پہ یہ بھی ذکر ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کتاب میں ذکر ہے یہ بات کہ ابراہیم سچے اور صدیق نبی تھے۔ دیکھ رہے ہیں کیسی ہستیوں کو صدیق کہا گیا ہے۔ جناب ادریس علیہ السلام کو صدیق کہا قرآن نے، جناب اسماعیل علیہ السلام کو صدیق کہا، جناب ابراہیم علیہ السلام کو صدیق کہا۔ اب اگر یہ بات طے ہو گئی تو قرآن حکیم میں ان انبیاء الہی کو صدیق کہا گیا۔ اب یہاں پہ پیغمبر جناب ابو ذر غفاری رحمت اللہ علیہ سے کہتے ہیں اے ابو ذر، جب کوئی جوان اپنی جوانی سے عبادت الہی کرتے ہوئے پیری تک اور بڑھاپے تک پہنچا دیتا ہے تو پروردگار اسے 70 صدیق کا ثواب عنایت کرتا ہے۔ پروردگار انہیں 72 یعنی 72 وَحْرَمَا شَبَابَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ إِلَّا آتَاهُ اللَّهُ أَجْرَ 72 صدیقہ، 72 نبیوں کا 72 صدیقین کا ثواب اسے عنایت کرتا ہے۔ غور کیا آپ نے؟ جب صدیق عمل کرتا ہے تو 72 صدیق جب عمل کرتے ہیں جو ثواب ہوتا ہے وہ ثواب پروردگار ایسے جوان کو عطا کرتا ہے۔ اس لیے کہ جوانی بہت اہم ہے، اس کو ضائع نہ کرے انسان، اس کو برباد نہ کرے، یہ پھر پلٹ کر آنے والی نہیں ہے۔ جوانی ہے تو اللہ کی اطاعت میں انسان صرف کرے، اسے گزارے۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام ایسے جوان صالح تھے جنہوں نے زندگی کے ایک ایک لمحے کو اللہ کی اطاعت میں گزارا۔ مسلسل متعدد حدیثوں میں اس بات کا ذکر ہے کہ قیامت کے دن جوانی کے بارے میں بھی سوال ہوگا، محشر میں جوانی کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن 40، قیامت کے دن ہر بندے سے 4 چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ 4 اہم سوال ہوں گے، کوشچن ہوں گے جنہیں پوچھا جائے گا۔ سب سے پہلے عن عمر ہی، اس کی عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ فیما افنا ہو، تم نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا۔ وعن شباب ہی، جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ فیما ابلا ہو، جوانی کہاں گزاری۔ وعن مال ہی، مال کے بارے میں سوال کیا جائے گا، کہاں سے حاصل کیا، کہاں سے لے کر آئے۔ بہت پیسے والے ہو گئے تھے، بہت مال و دولت والے ہو گئے تھے، یہ لائے کہاں سے، اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ وعن حبنا اہل البیت، ہم اہل بیت کی محبت کے بارے میں سوال ہوگا۔ معصوم فرماتے ہیں کہ یہ 4 چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور جوانی کے لیے ایک اور اہم چیز یعنی پروردگار اور معصومین علیہم السلام جوانوں کی جوانی پہ کتنا متوجہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ توبہ جب انسان کرتا ہے تو توبہ اچھی چیز ہے۔ التوبۃ حسن، توبہ اچھی چیز ہے،
لیکن ولیکن فی الشباب احسن، لیکن جب جوانی میں انسان توبہ کرتا ہے تو یہ احسن ہے، بہت اچھی چیز ہے۔ یعنی ایک جوان جب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ عام انسانوں سے جدا ہے، اس توبہ کو حسن کہا گیا، جوانی میں توبے کو احسن کہا گیا، یعنی بہت اچھی چیز ہے۔ غور فرما رہے ہیں؟ ایک مقام پہ تو امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام جوانوں کے حوالے سے کہتے ہیں لو اتیت بشاب بالشیعہ لا یتفقہ لادبتہ، اگر میرے پاس کوئی شیعہ ایسا لایا جائے جو احکام الہی کو حاصل نہ کر رہا ہو، علم دین کو جو ضروری چیزیں ہیں اسے حاصل نہ کر رہا ہو، تو میں اس کو تنبیہ کروں گا۔ غور فرما رہے ہیں؟ اگر کوئی جوان ایک ایسا ہو جو علم دین، علم فقہ، علم احکام نہ سیکھ رہا ہو، تو امام فرماتے ہیں میں اسے تنبیہ کروں گا، اس کی تعریف کروں گا۔ دیکھ رہے ہیں؟ یہ ہے جوانی، لہذا انسان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں یا ابا ذر الذاکر فی الغافلین کالمقاتل فی الفارین، اے ابا ذر، غافل لوگوں کے درمیان ذکر رب کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہو۔ یعنی لوگوں کے درمیان لوگ غافل ہوں، وقت یوں ہی گزار رہے ہوں، ان کے درمیان اگر کوئی ذکر رب کر رہا ہو تو اس کی مثال اس مجاہد فی سبیل اللہ کی طرح ہے جو اکیلا میدان جنگ میں لڑ رہا ہو اور اس کے ساتھی اسے چھوڑ کر چلے گئے ہوں۔ تو یہاں پر جو انسان ذکر رب ہو رہا ہو، ذکر پروردگار ہو رہا ہو، یہاں پر جو انسان غافل ہیں ان کو ان فراریوں کی طرح قرار دیا گیا ہے جو میدان جنگ میں نہیں ٹکے ہیں اور اپنے ساتھی کو تنہا چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ذکر رب یہاں کر رہا ہے یہ اس کے مانند ہے جو وہاں جہاد کر رہا ہو، اور یہاں جو غافل ہے ذکر الہی سے یہ ان کے مانند ہے جو وہاں سے فرار کر گئے ہوں۔ دیکھ رہے ایک ایک چیز کو پیغمبر اکرم کیسے تشبیہات کے ذریعے سے جناب ابو ذر غفاری رحمت اللہ علیہ کو سمجھا رہے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں بڑی مختصر یہ سب اب نصیحتیں ہیں اور بہت حکمت آمیز ہیں اور بڑے مطالب لیے ہوئے ہیں۔ اگر انسان ان چھوٹی چھوٹی حدیثوں کو یہاں سے لے کر حفظ کر لے تو انسان کے لیے یہ ساری چیزیں آئین زندگی بن جائیں گی۔ یا ابا ذر الجلیس الصالح خیر من الوحدہ، اے ابو ذر، کسی نیک انسان کے ساتھ بیٹھنا اور ان کے ساتھ رہنا یہ بہتر ہے تنہائی میں رہنے سے۔ یعنی ایک انسان جو ہے چاہتا ہے کہ میں تنہا رہوں، لیکن پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر نیک انسان کوئی مل جائے تو اس کے ساتھ رہنا اس تنہائی سے بہتر ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اے ابا ذر، یہ تنہائی بہتر ہے برے کے ساتھ بیٹھنے سے۔ لیکن دو چیزیں فرمائی ہیں، اگر اچھا انسان مل رہا ہو تو اس کے ساتھ رہو، یہ تنہائی سے بہتر ہے، اور تنہائی بہتر ہے اگر کوئی انسان برا ہو اس کے ساتھ رہنے سے، اس کے ساتھ کو چھوڑ دو تنہا رہو یہ بہتر ہے۔ یعنی انسان کی زندگی کے اصول پیغمبر یہاں بیان کر رہے ہیں کہ ایک انسان کو کیسے ساتھی اختیار کرنا چاہیے، ایک ایک چیز کو بیان کر رہے ہیں۔ ساتھی کیسا ہونا چاہیے؟ صالح اور نیک ہونا چاہیے۔ اگر برا ساتھی مل جائے تو اس کو چھوڑ کے تنہائی میں آ کے بیٹھ جاؤ، یہ بہتر ہے اس سے، اس لیے کہ وہ تمہیں فاسد کر دے گا، تباہ کر دے گا۔ لہذا ایسے کو دوست نہ بنایا جائے، جو نیک ہو ایسے کو بنایا جائے۔ وَإِمْلَاءُ الْخَيْرِ خَيْرٌ مِّنَ السُّكُوتِ وَالسُّكُوتُ خَيْرٌ مِّنْ إِمْلَاءِ الشَّرِّ۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اے ابو ذر، اچھی بات کرنا سکوت سے بہتر ہے۔ سکوت ہر جگہ بہتر نہیں ہے، مومن کو ساکت رہنا چاہیے، لیکن اگر اچھی بات ہے، حق بات ہے تو اس کو کہنا سکوت سے بہتر ہے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں سکوت بہتر ہے بری بات کرنے سے۔ دیکھ رہے کہاں سکوت بہتر ہے؟ وہاں جہاں زبان سے آپ بری بات ادا کرنا چاہ رہے ہو وہاں بہتر ہے آپ ساکت رہیں۔
آپ ایک ظالم کی حمایت کر رہے ہیں، ایک باطل کی حمایت کر رہے ہیں، ایسے موقع پہ ساکت رہنا بہتر ہے۔ لیکن جہاں حق کے اظہار کا مسئلہ ہو تو وہاں پر انسان کو خاموش نہیں رہنا چاہیے، یہاں بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بتا دیا گیا کہ انسان کو کیسا ساتھی بنانا چاہیے؟ نیک ساتھی انسان بنائے، یہ تنہائی میں رہنے سے بہتر ہے۔ دیکھ رہے جلیس جو ہو، جس کے ساتھ رہنا، وہ نیک انسان ہمیشہ، یعنی ایک ایک چیز کے معیار کو پیغمبر بیان کر رہے ہیں۔ بعض روایتوں میں آیا ہے جلیس الخیر نعمت، نیک کی ہم نشینی جو ہے وہ نعمت ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا یہ نعمت ہے۔ وجلیس الشر نقمت، اور برے کے ساتھ رہنا ایک مصیبت ہے، بلا۔ ساری چیزیں یہ حدیثوں میں۔ اس کے بعد انہی مجالست کے حوالے سے کس کے ساتھ رہنا ہے؟ ایک حدیث میں معصوم فرماتے ہیں کہ 3 لوگ کی ہم نشینی ایسی ہے، 3 لوگ ایسے ہیں، 3 گروہ ایسے کہ جن کے ساتھ آپ رہیں گے تو یہ آپ کا قلب مردہ ہو جائے گا، ان کے ساتھ نہ رہیں، ان کی ہم نشینی نہ اختیار کریں، اگر کیا تو یہ آپ کا دل مردہ ہو جائے گا۔ اللہ کی نصیحتیں، وعظ و نصیحت کوئی عمل اثر انداز نہیں ہوگی، اور کوئی چیزیں آپ کے قلب کو زندہ نہیں کر سکتی۔ اگر یہ 3 کام کریں گے تو آپ کا قلب مر جائے گا۔ کون؟ مجالست الانزال، پست فطرت لوگوں کے ساتھ رہنا، جن کا نیچر اچھا نہ ہو، پست ہو، ان کے ساتھ نہ رہے، چھوڑ دیں گے، وَإِلَّا آپ کا دل مردہ ہو جائے گا ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں۔ وَالْحَدِيثُ مَعَ النِّسَاءِ، دوسرے عورتوں سے زیادہ گفتگو کرنے والے کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ عورتوں سے مراد یہاں نامحرم جو ہے ان سے گفتگو کرنے سے جو ہے دل انسان کا مردہ ہو جاتا ہے۔ تیسرے، غنی، مالدار، پیسے والے، دولت والے، ان کے ساتھ رہنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ دیکھ لیں دنیا میں مثالیں، کون کس کے ساتھ غنی اور مالداروں کے ساتھ رہتا ہے، دل ایسا مردہ ہو جاتا ہے کہ اس کو ذکر الہی کی فرصت نہیں ملتی ہے۔ لہذا انسان ایسے لوگوں کی صحبت سے پرہیز کرے۔ یا ابا ذر، اے ابا ذر، لا تصاحب الا مومنا، مومن کے علاوہ کسی اور کے ساتھ مت رہو۔ لوگ دوسرے مذاہب کے ساتھ رہنے میں افتخار محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے تو فلاں دوست ہیں، ہمارے فلاں دوست ہیں، کوئی نہیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں مومن کو دوست بناؤ، اور اس کے بعد ولا یاکل طعامک الا تقی، اور تمہارا کھانا سوائے متقی کے کوئی نہ کھائے، یعنی دعوت دو تو متقی انسان کو، پرہیزگار انسان کو، یعنی تم کس کو کھانا کھلاؤ؟ جو متقی ہو، پرہیزگار ہو۔ لیکن ہمارے معاشرے اور سماج میں زیادہ کیا چلتا ہے؟ تعلقات، دعوت کے ذریعے سے تعلقات بنائے جاتے ہیں، چاہے فاسق و فاجر ہی کیوں نہ ہو۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ تمہارا کھانا کون کھائے؟ متقی انسان، پرہیزگار، یعنی دعوت متقی کو دو، پرہیزگار کو دو۔ یہ پیغمبر کی نصیحت ہے۔ اس کے بعد ولا تاکل طعام الفاسقین، اور تم بھی کسی فاسق کے یہاں مت کھانا کھاؤ۔ فاسق یعنی جو گناہ کبیرہ انجام دے رہا ہو، گناہ کبیرہ انجام دینے والے کے یہاں کھانا نہ کھاؤ، پیغمبر نے منع فرمایا ہے۔ یا ابا ذر اطعم طعامک من تحبہ، کہتے ہیں اے ابو ذر، اپنا کھانا اسے دو، من تحبہ فی اللہ، جس کو تم خدا کے لیے چاہتے ہو، یعنی ایسے انسان کو کھانا دو کہ جس سے تم اللہ کی وجہ سے محبت کر رہے ہو، وہی متقی، عبادت گزار، پرہیزگار، یعنی جس سے تم دوستی کیے ہو اس سے دوستی کا معیار دنیاوی کسی چیز کو قرار نہ دو، بلکہ اللہ کی وجہ سے اس کو چاہتے ہو، چونکہ اس کے ذریعے سے اللہ یاد آتا ہے جب اس کو دیکھتے ہو۔ متقی ہے، پرہیزگار ہے، عبادت گزار ہے، ایسے لوگوں کو اپنا کھانا دو۔ اللہ اکبر۔
वकुल तआमका मैं युहिब्बुका फिल्लाह, और तुम उसका खाना खाओ जो तुम्हें अल्लाह के लिए चाहता हो। यानी तुम भी ऐसे शख्स का खाना खाओ कि जो शख्स तुम्हें अल्लाह की वजह से पसंद करता हो, अल्लाह की वजह से मोहब्बत करता हो, किसी दुनियावी मनफात की वजह से मोहब्बत न करता हो। अल्लाहु अकबर। या अबादर इन्नल्लाह इंदा लिसान कुल्ल काइलिन फल्यत्तकिल्लाहम रुउन वलयालम मा यकूल। ए अबूदर, अल्लाह ताला हर गुफ्तगू करने वाले के पास हाजिर है। जो भी इंसान गुफ्तगू करता है गोया अल्लाह वहां है, बस इंसान उससे डरे और ये बात नजर में रखे कि वो कह क्या रहा है। यानी जो गुफ्तगू तुम करते हो अल्लाह तुम्हारी गुफ्तगू पे हाजिर और नादिर है, लिहाजा गुफ्तगू ऐसी करो जो अल्लाह को पसंद है। हक बात कहो, अच्छी बात कहो, उसूल की बात कहो, कानून की बात करो, ऐसी गुफ्तगू करो जिससे अल्लाह राजी हो, ऐसी गुफ्तगू न करो जिससे नाराज हो। क्योंकि जब तुम कलाम करते हो तो अल्लाह तुम्हारे कलाम पे नादिर है। अगर इंसान ये सारी चीजों का तसव्वुर कर ले तो यकीनन गुनाहों को छोड़ देगा, तर्क कर देगा, इंसान की जिंदगी पाक व मुकद्दस हो जाएगी। लिहाजा इंसान को चाहिए कि गुफ्तगू के आदाब को मुलाहिजा रखे कि हमारा कोई नादिर है, अल्लाह ताला देख रहा है कि तुम क्या कलाम कर रहे हो। या अबादर उतरुक फजूल अल कलाम, ए अबादर फजूल गुफ्तगू को तर्क कर दो, इधर उधर की बातें ज्यादा न करो। वहस्बुका मिनल कलाम मा तब लोगो बेही हाजतो, बस इतनी गुफ्तगू करो जो तुम अपनी हाजत को पहुंचा सको, जितनी जरूरत है तुम्हें गुफ्तगू करने की बस उतनी वाजिब वाजिब बात करो। यानी बहुत ज्यादा जो है गुफ्तगू ना करो, बात कम करो। क्यों? इसलिए ज्यादा गुफ्तगू करोगे तो खताएं ज्यादा होंगी। लिहाजा जहां कहीं भी जाओ जितनी हाजत है, जितने में तुम्हारे काम हल हो जाए बस उतनी गुफ्तगू करो। ज्यादा गुफ्तगू करोगे खताएं ज्यादा होंगी, ज्यादा गुफ्तगू करोगे लग़ज़िशें ज्यादा होंगी, ज्यादा गुफ्तगू करोगे तुम्हारा एहतराम कम हो जाएगा, तुम्हें अहमियत नहीं दी जाएगी। और दुनिया में मुशाहिदा करते हैं जो कम सुखन होता है, कम गुफ्तगू करता है, वाजिब वाजिब बात है जिसे कहा जाता है करता है, उसका एहतराम बरकरार होता है। पैगंबर फरमाते हैं अबूज़र बस इतनी गुफ्तगू करो जिसमें मसला तुम्हारा हल हो जाए। या अबाज़र कफ़ा बिल मरए कज़बन अन युहद्दिसा बिकुल्लि मा यस्मा। ए अबूज़र, इंसान के झूठा होने के लिए यही काफी है जो सुने उसे कहे, यानी हर सुनी बात को नकल करे। तो गोया हर सुनी बात को नकल करने वाला इंसान झूठा होता है। हर सुनी हुई बात को नकल न करे। जरूरी नहीं कि जो आप सुन रहे हैं वो सच हो, जो सुन रहे हैं वो हकीकत पे मबनी हो। लिहाजा जो ऐसा काम करता है वो झूठा इंसान होता है। लिहाजा सुनी सुनाई बातें नहीं करनी चाहिए। इसलिए इससे इंसान जो है उसकी शख्सियत जो घटती है और ये सबसे बड़ी खता है। इंसान झूठा होगा और झूठा इंसान जो होता है पैगंबर फरमाते मिन आदमिल खताया अल किज़्ब, सबसे बड़ी खता जो है झूठ है। इंसान जब झूठ बोलता है तो झूठ सबसे बड़ी गोया खता है, सबसे बड़ी गलती है। ज़्यादा इंसान परहेज करे। बहुत सारी रिवायतें इस किज़्ब के हवाले से आई हैं, अगर आप पढ़ें तो एक सिलसिला इसके हवाले में तजल्ली सआदत में बाकायदा इसके ऊपर गुफ्तगू है। या अबादर मा मिन शैइन अहक्क बितूल सिजन मिनल लिसान। ए अबूज़र, सबसे ज्यादा अपनी जबान को कंट्रोल में रखो, हर चीज से ज्यादा कैद में रखो, इसको मुक़य्यद रखो। इतना किसी को, यानी जबान को सबसे ज्यादा तुम्हें कंट्रोल करना चाहिए। सबसे ज्यादा अगर इंसान कंट्रोल करे तो अपनी जबान को। देख रहे हैं कभी कह रहे हैं कि गुफ्तगू वाजिब बातों तक करनी चाहिए, जो जरूरत की हो बस उतने ही अल्फाज अदा करना चाहिए। कहीं पे पैगंबर ये कह रहे हैं ए अबूज़र इसको कैद में रखो, यानी कम गुफ्तगू करो। गौर फरमा रहे हैं, यानी क्योंकि इंसान जबान से खता ज्यादा करता है, लिहाजा इसी को कंट्रोल में रखो। ये कंट्रोल में रहेगी आप मुतमईन रहेंगे, सुकून आपको मिलेगा, आराम मिलेगा। क्योंकि आप ज्यादा गुफ्तगू करेंगे, कंट्रोल में जबान नहीं होगी, खताएं लग़ज़िशें ज्यादा होंगी।
या अबा ज़र मिन इजलालिल्लाह ताला इकरामा दिश्शैबतिल मुस्लिम व इकरामा हमलतिल कुरआन अल आमिलीन व इकरामा सुल्तानिल मुस्तिद। ए अबू ज़र, अल्लाह की ताज़ीम का मिस्दाक ये भी है कि जो बूढ़े मुसलमान हैं उनका एहतराम और इकराम करो। यानी अल्लाह को आप आज़म मान रहे हैं, अल्लाह की ताज़ीम कर रहे हैं, अल्लाह बुजुर्ग व बरतर है, आप उसकी ताज़ीम कर रहे हैं, तो ताज़ीम जो अल्लाह की कर रहे हैं उस ताज़ीम का एक मिस्दाक ये है कि आप जो मुसलमानों में, जो शियों में, मोमिनीन में बुजुर्ग हैं उनका एहतराम करो। अगर इनका एहतराम कर रहे हो तो समझ लो अल्लाह की ताज़ीम कर रहे हो। अगर अल्लाह की ताज़ीम, उसको बुजुर्ग मान रहे हो, ताज़ीम उसकी कर रहे हो, तो अल्लाह ये कह रहा है कि इन मुसलमान और मोमिन बुजुर्ग का जो है एहतराम करो। गोया अगर कोई इंसान मोमिन बुजुर्ग का एहतराम नहीं करता तो गोया वो अल्लाह की ताज़ीम नहीं कर रहा है। गौर फरमा रहे हैं। और ये भी मिस्दाक है कि इकराम उस आलिम का करे जो आलिम इल्म कुरान हो और कुरान की आयतों पर आमिल हो। इनका भी एहतराम जो है, आलिम कुरान का, आमिल कुरान का एहतराम, ये भी अल्लाह की ताज़ीम का मिस्दाक में से है। अगर यहाँ ताज़ीम कर रहे हैं किसी आलिम इल्म कुरान का तो गोया अल्लाह की ताज़ीम कर रहे हैं। गौर फरमा रहे हैं। और इसी तरीके से बादशाह, वो बादशाह जो आदिल हो, अगर बादशाह आदिल का एहतराम कर रहे हैं, कोई ऐसा बादशाह हो मोमिन जो अदालत से काम लेता हो, आदिल बादशाह का एहतराम करना ये भी अल्लाह के ताज़ीम के मसादिक में से एक मिस्दाक है। अगर यहाँ बादशाह आदिल का जो है आप एहतराम कर रहे हैं तो गोया अल्लाह की ताज़ीम कर रहे हैं। लेकिन शर्त यह है कि वो बादशाह आदिल हो, वल्ला आपको जो है ये मुतरादिफ नहीं होगा ताज़ीम इलाही के। या अबा ज़र मा अमिला मल्ला यहफ़ज़ लिसानहु, ए अबू ज़र जो ज़बान की हिफाजत नहीं करता गोया उसने कोई अमल ही नहीं अंजाम दिया। जो ज़बान की हिफाजत नहीं करता उसने कोई अमल अंजाम नहीं दिया। ये ज़बान इन्ना हाज़ल लिसान मिफ्ताहु कुल्ले खैरिन व शर, ये ज़बान जो है हर खैर व शर की कुंजी है। इस ज़बान के जरिए चाहे खैर का दरवाज़ा खोले और चाहे बुराइयों का दरवाज़ा खोले। लिहाजा जो ज़बान की हिफाजत नहीं करता है गोया उसने कोई अमल ही अंजाम नहीं दिया। इस तरीके से यानी ज़बान पे कंट्रोल अल्लाह की नज़र में उसके अमल की अहमियत को बढ़ा देता है। और अगर आप ज़बान पे कंट्रोल नहीं कर रहे हैं आपके अमल की कोई हैसियत नहीं है। गुफ्तगू इंशाअल्लाह मैं तमाम कर रहा हूँ। या अबा ज़र ला तकुन अय्याबन वला मद्दाहन वला तआनन वला मुमारियन, ए अबू ज़र लोगों की ऐब जुई न करो, लोगों के ऐब को तलाश न करो, मना किया है। अबू ज़र गफ्फारी से कहा है अबू ज़र लोगों के ऐब को तलाश न करो। आज कहाँ माशरा है हमारा, कहाँ समाज है। वला मद्दाहन, और बेजा किसी की तारीफ ना करो, हद से ज्यादा किसी की तारीफ ना करो, इसे तमल्लुक और चापलूसी कहते हैं, ये ना करो। वला ताआनन, और ना किसी को ताना दो। अगर किसी के साथ कुछ कर दिया है, कुछ एहसान कर दिया है, कुछ नेकी कर दिया है तो उसको ताना न दो। अल्लाहु अकबर। वला मुमारियन, और देखो सरकश और जंगजू न बनो। अल्लाहु अकबर। इस्लाम पसंद नहीं करता कि एक इंसान जंगजू हो। या अबा ज़र ला यज़ालुल अब्दु यज़दादु मिनल्लाहि बुअदन मा साअ खुल्क़ु, ए अबू ज़र याद रखो जितना इंसान बदखुल्क होगा वो उतना ही अल्लाह से दूर होगा। यानी जिसके अखलाक अच्छे नहीं होंगे वो अल्लाह से दूर होता चला जाएगा। अल्लाह से करीब कौन इंसान है? जो अच्छे अखलाक को पेश करता हो लोगों के सामने,
हर जगह, हर मामले में, घर में, पड़ोसी में, बाहर, हर जगह जो हुस्न खुल्क पेश करता है, अच्छे अखलाक को पेश करता है, चाहे अपने भाई बहनों के दरमियान हो, अपनी औलाद के दरमियान हो, माशरे के अंदर हो, समाज के अंदर हो, जो हुस्न खुल्क पेश करता हो, जो अच्छा अखलाक पेश करता हो, वो अल्लाह से ज्यादा करीब है। और जितना अखलाक इंसान का बुरा होगा वो अल्लाह से उतना दूर होगा। अब खुद इंसान ये तय करे कि मैं अल्लाह से कितना करीब हूं, कितना दूर हूं। अगर हुस्न खुल्क का मुजाहिरा कर रहा है, अच्छे अखलाक को पेश कर रहा है, तो यकीनन जो है वो अल्लाह से करीब है। और अगर बुरे अखलाक का मुजाहिरा कर रहा हो, चाहे घर के अंदर, पड़ोसी, हमसाए में या दूसरे समाज और माशरे में, वो अल्लाह से दूर है। एक एक चीज पैगम्बर अकरम जनाबे अबू ज़र गफ़ारी रहमतुल्लाह अलैह से फरमा रहे हैं, या अबा ज़र अल कलिमतु तय्यबा सदक़तुन व कुल्लु खुतवतिन तख़्तूहा इला सलात सदका। कहते हैं, ए अबू ज़र, अच्छा कलाम करना, अच्छी गुफ्तगू करना भी एक सदका है। और फरमाया, अभी इससे पहले सदके के हवाले से पूरी गुफ्तगू हुई, तो इसका मतलब यह है कि सिर्फ माल से मदद करना किसी की ये सदका नहीं है तनहा, बल्कि सदका अच्छी गुफ्तगू भी इंसान करे तो ये भी सदका है। लिहाजा वही सवाब मिलेगा अच्छी गुफ्तगू करने पर जो माली सदके में सवाब दिया जाता है। और फरमाया आपने, यानी जो सवाब आपको माली सदके में है, वही सवाब जब आप अच्छी गुफ्तगू करते हैं तो वही सवाब आपको अता किया जाता है। लिहाजा अच्छी गुफ्तगू करो, क्योंकि ये अच्छी गुफ्तगू क्या है, ये सदका है। इसी तरीके से जब इंसान नमाज के लिए जाता है तो जो ये कदम उठाता है, ये उसका कदम उठाना भी नमाज के लिए ये भी सदका है। देख रहे हैं सदके को कितना उसात दे दी गई है। सिर्फ माल में महसूर नहीं कर दिया गया है सदके को, बल्कि अच्छी बात करना ये भी सदका है। नमाज की तरफ कदम बढ़ाते हुए जाना, ये कदम जो उठा ये भी सदका है। वही सवाब मिलेगा यहाँ पर जो माल के जरिए से आप सदका देते हैं। लिहाजा अच्छी बातें करने के आदी होना चाहिए ताकि ये सवाब हमारे जो है वो शामिल हाल हो। बस आखिर कलाम में पैगंबर फरमाते हैं, या अबा ज़र मन अजाबा दाइयल्लाह व अहसना इमारता मसाजिदिल्लाह कान सवाबहु मिनल्लाहि अल जन्ना। फ़कुल्तु बिअबी अंत व उम्मी या रसूल अल्लाह कैफ़ा तामुरु मसाजिदल्लाह? क़ाला ला तुरफ़उ फ़ीहा अल-अस्वात वला युख़ाज़ु फ़ीहा अल-बातिल वला युश्तरा फ़ीहा वला युबाउ वत्रुकिल लग़वा मा दुमता फ़ीहा फ़इन लम तफ़अल फ़ला तलूमन्ना यौमल क़ियामति इल्ला नफ़्सक। ए अबू ज़र, जो अल्लाह की तरफ बुलाए उसकी दावत पर लब्बैक कहो। जो अल्लाह की तरफ बुलाए उसकी आवाज पर लब्बैक कहो। यहाँ मुअज्जिन की तरफ इशारा किया जा रहा है, यानी मुअज्जिन जो माज़न है, अजान पर जाके गुलदस्ते अजान पे अजान कहता है बुलंदी पर जाकर, तो ये अल्लाह की तरफ लोगों को बुला रहा है। तो जब भी मुअज्जिन अल्लाह की तरफ लोगों को दावत दे, अल्लाह की तरफ बुलाए, तो उसकी आवाज पर लब्बैक कहते हुए नमाज की तरफ दौड़ो। और मसाजिद को अच्छी तरह आबाद करो, उसके अमल की जज़ा बहिश्त है। अगर आप मस्जिदों को आबाद कर रहे हैं तो मस्जिदों को जो आबाद कर रहे हैं उसकी जज़ा बहिश्त है, जन्नत है। जनाब अबू ज़र गफ़ारी कहते हैं कि मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं। बारहा मैंने कहा कि मासूम की बारगाह में सलीका होना चाहिए गुफ्तगू करने का। जनाब अबू ज़र गफ़ारी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं, ये बताइए कि ये मस्जिदें किस तरह से इंसान आबाद करे। आपने कहा जो मस्जिदों को आबाद करता है उसका सवाब, उसकी जज़ा बहिश्त है। तो अब ये बताइए कि किस तरीके से आबाद करें। आबाद करने से क्या मुराद है? तो पैगंबर फरमाते हैं, आबाद करने से मुराद ये है कि मस्जिद में आवाज बुलंद ना करे, यानी बुलंद आवाज से मस्जिद में गुफ्तगू ना करे, आहिस्ता गुफ्तगू करे। ये जाए सजदा है, ये जाए इबादत है,
یہ مقام عبادت ہے، یہاں اللہ اونچی آواز کو پسند نہیں کرتا، یہاں بلند آواز سے گفتگو نہ کرے، اس طریقے سے مسجد کو تعمیر کرے۔ کہا جو مسجد کو تعمیر کرتا ہے، آباد کرتا ہے، اس کی جزا بہشت اور جنت ہے۔ یا رسول اللہ بتائیے وہ کیا ہے، کیسے آباد کریں، کیسے تعمیر کریں مسجد کو؟ کہا آباد اور تعمیر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بلند آواز سے گفتگو نہ کرے، دوسرے بیہودہ کام سے پرہیز کرے، آپ بیٹھے ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں، اس سے پرہیز کرے، بلا وجہ مسجد میں بیہودہ کام نہ کرے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس میں خرید و فروخت سے پرہیز کرے، اس میں کسی چیز کو نہ بیچے اور نہ خریدے، مسجد میں خریدنے اور بیچنے سے کسی چیز کو پرہیز کرنا چاہیے۔ جب تک مسجد میں ہے لغو باتوں کو ترک کرے، اور اگر ایسا نہیں کیا تو قیامت میں سوائے اپنے نفس کے کسی اور کو انسان ملامت نہ کرے۔ بتا دیا پیغمبر نے کہ اگر جنت جانا چاہتے ہو تو مسجد کو آباد رکھو۔ آباد کیسے کریں؟ اس میں یہ سب فعل انجام نہ دیں جو بیان کیا گیا، یہ سب انجام نہ دیں، اس طریقے سے گویا آپ مسجدوں کو آباد کر رہے ہیں، اور اگر اس پہ عمل نہیں کر رہے ہیں تو قیامت کے دن آپ کسی کو ملامت نہ کریں، اپنے کو ملامت کریں کہ میں نے اس پہ عمل نہیں کیا۔